ہر انسان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے تو کوئی تنہائی سے۔ کیسا ہو اگر کوئی اپنے بچپن سے ہی ڈرے۔ ایسی ہی کہانی ہے کوئل کی، جو اپنے بچپن سے بہت ڈرتی تھی۔ جب بھی وہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی تھی، اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ یہ بات تب کی ہے جب کوئل 11 سال کی تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن اور امی ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس دن اس کا 12واں جنم دن تھا۔ اس کے امی ابو نے اسے ایک گڑیا تحفے میں دی۔ دعا نے بھی اپنی بہن کوئل کو گفٹ دیا، مگر کوئل کو سب سے زیادہ وہ گڑیا پسند آئی تھی۔ کوئل دن رات اسی گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ جنم دن گزرے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کے گھر پر ایک کال آتی ہے۔ کوئل کی امی کال اٹھاتی ہے۔ یہ کال دراصل کوئل کے اسکول سے تھی، جو کہہ رہے تھے کہ کوئل پچھلے 3 دن سے اسکول نہیں آ رہی۔ دراصل کوئل تو روز اسکول جاتی تھی، اور حتیٰ کہ کوئل تو آج بھی اسکول گئی تھی۔ یہ سن کر کوئل کی امی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کسی کو بنا کچھ بتائے جلدی میں گاڑی لے کر کوئل کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ کوئل کی امی کوئل کے اس برتاؤ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ کوئل کی تلاش میں سڑکوں پر ادھر ادھر اسے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ پھر کوئل کی امی کو اچانک ہی کوئل ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کوئل کی امی جلدی سے گاڑی کو کوئل کی طرف بڑھاتی ہے، اور وہ کوئل کو مسلسل آوازیں دے رہی ہوتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئل اپنی امی کا جواب نہیں دیتی۔ وہ تو گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ آس پاس کیا چل رہا ہے۔ شام کو کوئل کے ابو گھر آتے ہیں۔ وہ گھر آ کر دعا سے پوچھتے ہیں کہ کوئل اور اس کی امی کہاں پر ہے۔ دعا کہتی ہے کہ کوئل اور امی کسی کو بنا کچھ بتائے کہیں چلی گئی ہیں، اور میں نے تو کوئل کو آج اسکول کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ دعا اور اس کے ابو آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک باہر سے کسی کے کھیل کود کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آواز سن کر دعا اور اس کے ابو باغ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ دیکھ کر ان کے اوساں کھتا ہو جاتے ہیں کہ کوئل کی امی کی لاش درخت سے لٹک رہی تھی، اور زنجیروں سے اس کی امی کو باندھا گیا تھا، اور جبکہ کوئل نیچے بیٹھ کر گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ وہ پوری دنیا سے جیسے بالکل بے خبر تھی۔ کوئل کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے دعا اسے فوراً گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ اپنی امی کے گزر جانے کی وجہ سے دعا ہر وقت صدمے میں رہتی تھی، مگر سب سے زیادہ حیران وہ کوئل کے برتاؤ کی وجہ سے تھی، کیونکہ کوئل نہ تو اپنی امی کے بارے میں کچھ پوچھتی تھی اور نہ ہی کسی چیز کا ذکر کرتی تھی۔ وہ بس اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہتی تھی۔ دعا یہ سب ابھی سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے کال کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کال پر کوئی بتاتا ہے کہ اس کے ابو کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ابو موقع پر ہی وفات پا گئے۔ یہ سن کر دعا کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور ساتھ میں اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے یہ سب کچھ اس گڑیا نے کیا ہے۔ اس لیے وہ فوراً کوئل کی طرف بڑھتی ہے، اس سے وہ گڑیا چھین کر باغ میں لے جاتی ہے، اور باغ میں لے جا کر اس گڑیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ دعا کے اندر جتنا زیادہ دکھ تھا اتنا ہی زیادہ غصہ تھا، کیونکہ اس گڑیا کی وجہ سے اس کا ہنستا کھیلتا ہوا گھر پوری طرح سے برباد ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے گڑیا جل رہی تھی، کوئل کے برتاؤ میں بھی تبدیلی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئل جو عجیب طرح سے غصے میں تھی، اچانک ہی شانت ہو گئی، جیسے کہ اس پر کسی چیز نے قابو کر رکھا تھا، اور اب وہ پوری طرح سے آزاد تھی۔ کوئل اور دعا ہی اب ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ایک گڑیا نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ آج بھی کوئل کا بچپن اسے خواب میں آ کر ڈراتا ہے۔ ایک کھلونے نے اس سے اس کی زندگی ہی چھین لی تھی۔
وہ نہیں جانتی کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ کوئل خود کو اپنے امی ابو کی موت کی وجہ مانتی ہے اور وہ اسی دکھ میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک بچپن کے واقعے نے اس کا زندگی کے بارے میں نظریہ ہی بدل دیا۔ امی، یہاں پر ایک مجھے گڑیا ملی ہے، مجھے یہی گڑیا لینی ہے۔